1/3 of my country underwater in a superstorm that no one has seen in one's living memory. Huge swaths of the country are still underwater. 33 million people, including women and children, are now at high risk from health hazards. پاکستان میں سیلاب سے ایسی تباہی آئی جو کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. ملک کا بڑا حصہ زیر آب ہے. 33 ملین افراد کو صحت کے خطرات لاحق ہیں. وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی سے خطاب. کہا ملک کے کونے کونے میں گیا. لوگ سوال کرتے ہیں ایسا کیوں ہوا, ہم ہائی گلوبل وارمنگ کی قیمت کیوں ادا کر رہے ہیں. واضح کیا کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں, جنگلات میں آگ لگ رہی ہے. پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں شامل ہے. جب تک عالمی رہنما مشترکہ ایجنڈے پر نہیں آئیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. We look for peace with all our neighbors, including India. India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019 to change the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir. وزیر اعظم نے اقوام عالم کے سامنے کشمیریوں کے حق کی آواز بھی اٹھا دی. بولے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خطے میں مستحکم امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. بھارت میں 2.5 کروڑ سے زائد مسلمان اسلاموفوبیا کا شکار ہیں. وزیر اعظم کا مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی بربریت فوری روکنے کا مطالبہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی. جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اپنے لیے نہیں بلکہ عالمی امن کے لیے قربانیاں دیں. پاک فوج نے عوام کی مدد سے دہشت گردی کو کچلا. $160 million initial flash repeal. I believe we've gone beyond that to 75% of our target, but actually there will be a renewed flash repeal given the size and scale of the damage. Actually, we're still in the rescue relief phase. We haven't entered into the rehabilitation phase. گلوبل تباہی کا حل گلوبل ایکشن ہونا چاہیے. پاکستان کو سیلاب کی شکل میں تاریخی قدرتی آفت کا سامنا ہے. عالمی برادری سے فلیش اپیل کی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی نیو یارک میں پریس کانفرنس. کہا موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کی مدد کی جائے. پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کا سبب ہم نہیں ہے. تعاون کرنے پر عالمی برادری کے شکر گزار ہیں. پرائرٹی کیا ہے؟ پرائرٹی الیکشن ہے. ٹھیک ہے. الیکشن کے اندر کروانے کے لیے آئے گی آپ کی انٹرم گورنمنٹ. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آرمی چیف نہیں اپوائنٹ کر سکتی. جیسی الیکشن ہوتا ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ آرمی چیف. وہی بات ہوگی نا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نا, ایکسٹینڈ کریں یعنی کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے اپنا ٹینیور ایکسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. اگر کل کو -1 کر بھی دیا جاتا ہے, عمران خان صاحب کو ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے, واٹس دا اسٹریٹجی؟ جن سے میچ کھیل رہے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ آپ میچ میں مقابلہ نہیں کر سکتے. اب وہ کوئی ٹیکٹیکل ناک آؤٹ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان میچ سے باہر ہو جائے تو تب ہم میچ کھیلیں. عمران خان کہتے ہیں آئندہ انتخابات میں انہیں 2/3 اکثریت نہ ملی تو وہ حکومت نہیں لیں گے. اس سے بہتر ہے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ گفتگو. کہا وہ حکومت میں آئے تو سب سے پہلے صنعتوں پر توجہ دیں گے. یہ پروگرام آج شام 7:30 بجے نشر کیا جائے گا. فتنہ اور فساد روکنے کی تیاری کر لی. پی ٹی آئی کا احتجاج پرامن ہوا تو تحفظ فراہم کیا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا 1/3 پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے جبکہ ایک شخص الیکشن کا مطالبہ کر رہا ہے. ایسے حالات میں الیکشن کیسے کرا دیں؟ سیاسی قیادت کو ملکی سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کرنے ہوں گے. سیاسی مسائل کا حل مذاکرات سے ہی نکل سکتا ہے. چیف جسٹس امرتا بندیال کا بین الاقوامی جوڈیشل کانفرنس سے خطاب. کہا یوسف رضا گیلانی کیس میں آئین کی پاسداری کی گئی. عدلیہ نے بلا تعصب قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا ہے. جمہوریت کا استحکام آئین اور قانون کی بالادستی سے وابستہ ہے.
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بدین میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، فضائی جائزہ لیا، سپہ سالار نے متاثرین کے ساتھ وقت گزارا، فوجی دستوں سے بھی ملاقات کی، کراچی میں تاجروں سے بھی ملے، تاجر برادری نے سیلاب متاثرین کی بحالی میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ آئی ایم ایف مینیجنگ ڈائریکٹر نے قرض کی شرائط نرم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں آئی ایم ایف نے اگلی قسط کی رقم کا حجم بھی بڑھانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ مریم اورنگزیب کا ماحولیاتی آلودگی کے ذمہ دار ممالک سے مدد کا مطالبہ، متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اولین ترجیح ہے۔ جھل مکسی کے بزرگ شہری طالب حسین کا گھر بھی سیلاب کی نظر، طالب حسین اور بیوہ بیٹی بھیک مانگنے پر مجبور۔ آج نیوز کی خبر پر ایکشن، پاک فوج نے آٹا، تیل، پانی اور دیگر اشیاء پہنچا دی۔ بلوچستان کے سیلاب متاثر علاقوں میں وبائی امراض کے ڈیرے، روزانہ ہزاروں افراد مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ سندھ کے سیلاب زدہ اضلاع میں ملیریا، ڈینگی اور ڈائریا سے اموات کا سلسلہ جاری۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران مختلف امراض میں مبتلا مزید 17 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی۔ ملک بھر میں ڈینگی بے قابو، پنجاب میں ڈینگی سے 2 افراد جاں بحق، 271 کیسز رپورٹ، سندھ میں 402 کیسز رپورٹ، کراچی میں 297 افراد متاثر، خیبر پختونخوا میں 363 نئے کیسز سامنے آئے، اسلام آباد میں 77 افراد ڈینگی کا شکار۔ کاشتکاروں کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے، زرعی قرضوں کی وصولی کو مؤخر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا بیان، کہا متاثرین ریلیف کیمپ سے گھر منتقل ہونا شروع ہو گئے، نقصانات کا ڈیٹا جمع کرنے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ عمران نیازی کو انسانیت کی نہیں سیاست کی پرواہ ہے۔ عمران نیازی سیلاب متاثرین کی مدد نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں، احسن اقبال کی گفتگو۔ جاوید لطیف نے کہا 25 مئی کو عمران خان کی تیاری نہیں تھی تو اب کیا ہوگی، ہم تمام منصوبہ بندی سے واقف ہیں۔ عمران خان مسلح جتھے لے کر آ رہے ہیں، وہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں۔ رانا ثنا خود سے بڑی بات کر کے صدر بش بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جب ہم اسلام آباد نکلیں گے تو روکنا مشکل ہوگا۔ فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا اشتہاری ملزم اسحاق ڈار کا کیس بھی ختم کر دیا گیا، وہ اب پاکستان آ کر پھر سے وزیر خزانہ ہوں گے، اس سے بڑا مزہ کیا ہوگا۔ احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ معطل کر دیے۔ اثاثہ جات کیس میں عدالت نے وطن واپسی پر اسحاق ڈار کو گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کہا سابق وزیر خزانہ پاکستان واپس آ جائیں، پھر وارنٹ منسوخی کو دیکھیں گے۔ جب میرے اوپر بدترین ریاستی جبر کیا جا رہا تھا تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ بھلے میرے ساتھیوں میں سے ہوں یا میرے مخالفین میں سے ہوں، آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، آپ پر کبھی بھی کوئی ریاستی جبر ہو رہا ہوگا، آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی ظلم ہو رہا ہوگا، تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ حراست میں بدترین ریاستی جبر اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کسی جماعت کے کارکن کے ساتھ ایسا ہوا تو خود باہر نکلوں گا۔ شہباز گل کا ویڈیو بیان، کہا اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا تھا اور رہوں گا، دوبارہ اپنے روایتی انداز میں مخالفین کو جواب دوں گا۔ سوات کے علاقے چار باغ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، ہائی پروفائل دہشت گرد مارا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لکی مروت میں پاک فوج اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولیاں برآمد۔ اسلام آباد میں صحافی ایاز امیر کی بہو کے قتل کا مقدمہ تھانہ شہزادہ ٹاؤن میں درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، شوہر نے بیوی کو ڈمبل مار کر قتل کر دیا۔ ملزم کی شرٹ اور ہاتھوں پر خون کے نشانات موجود تھے۔ ملزم نے اپنے ہی نشاندہی پر باتھ ٹب سے مقتولہ کی لاش برآمد کرائی، مقتولہ کے سر پر زخم کے نشانات بھی پائے گئے۔
चिन्योट में मेहनत कश ने तनख्वाह न मिलने पर खुदसूजी कर ली। मेहनत कश एहसान इलाही को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। अहले खाना ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। मेरे बच्चे चोरी का इल्जाम लाए, मेरे बच्चे उन्हें देखो साके मैं इज्जतदार आस मैंने बदनाम किया है। उस अपना अपनी दुकान दे उत्ते ही अपना आप उस अपनी बर्बादी चकी थी। एहसान यतीम है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके साथ इंसाफ किया जाए। कराची में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में लेक्चरार पर तालिबात को मुबैना तौर पर जिनसी हिरासत करने का इल्जाम। तलबा और तालिबात ने टीचर को तशद्दुद का निशाना बना दिया। तलबा ने आज एहतजाज की कॉल भी दे दी। अमेरिका ने रूस पर नई इक्तिसादी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी व्हाइट हाउस ने कहा, रूस के रेफरेंडम को हम मुस्तरद करते हैं। एटमी जंग की रूसी धमकियों को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। रूस के जेर कंट्रोल यूक्रेन के 4 इलाकों में रेफरेंडम का आगाज हो गया। लुहांस्क, डोनेट्स्क, खिर्सन और जापोजिया में मंगल तक वोटिंग जारी रहेगी। यूरोपीय यूनियन और यूक्रेनी हुकाम ने रेफरेंडम को मुस्तरद कर दिया। लिबनान में यूरोप जाने वाले तारकीन वतन की कश्ती शाम के साहिल पर उलट गई। हादसे में 73 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कश्ती में 150 अफराद सवार थे। सऊदी अरब के कौमी दिन पर पाकिस्तानी और सऊदी नौजवानों का मुनफरद अंदाज। समंदर की गहराई में जाकर सऊदी परचम लहराया और केक भी काटा। इमारतों को 3D लाइट से सजा दिया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा।